بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے فرائض، نماز کے متعلق کرنے کے کاموں میں کچھ فرض کی حیثیت رکھتے ہیں، کچھ واجبات ہیں، کچھ سنن، کچھ مستحبات۔ اس طرح نہ کرنے کے کاموں میں کچھ مفسدات ہیں، یعنی جن سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، کچھ مکروہات ہیں۔ فرائض پھر دو قسم کے ہیں۔ نمبر ایک وہ فرائض جو نماز سے متعلق ہیں لیکن نماز کا حصہ نہیں ہیں بلکہ پیشگی ہونا ضروری ہے، یعنی نماز سے پہلے ان کو کیا جاتا ہے، جنہیں شریعت کی اصطلاح میں شرائط نماز کہا جاتا ہے۔ نمبر دو نماز کے اندر کے فرائض، انہیں ارکان نماز کہا جاتا ہے۔ نماز کے شرائط و ارکان درج ذیل نقشے میں ملاحظہ ہوں۔ یہ کل 13 ہوتے ہیں، نماز کے فرائض کہلاتے ہیں، اور نماز سے جو باہر چیزیں ہیں ان کو شرائط نماز، اور جو نماز کے اندر ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ ارکان نماز۔ پہلے میں لکھا ہے بدن کا پاک ہونا، جی، دوسرا کپڑوں کا پاک ہونا، تیسرا جگہ کا پاک ہونا، چوتھا سطر ڈھانپنا، اور پانچواں نماز کا وقت ہونا، چھٹا قبلہ رخ ہونا، اور ساتواں نیت کرنا۔ تھوڑی سی تفصیل ذہن نشین فرما لیں، آگے تفصیل تو آئے گی لیکن وہ پتہ نہیں کب آئے گی، تو دیکھیں گے انشاءاللہ، وہاں پھر تفصیل کر دیں گے۔ تو پہلا ہے بدن کا پاک ہونا۔ بدن کا پاک ہونا نجاست حقیقیہ سے اور نجاست حکمیہ سے۔ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں نجاست حقیقیہ اور نجاست حکمیہ۔ نجاست حقیقیہ کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کے جسم کے ساتھ پیشاب، پاخانہ، خون اور کوئی اور ناپاک چیز لگی ہوئی نہ ہو، نجاست حقیقیہ سے جسم کا پاک ہونا۔ حکمیہ سے پاک ہونے کا مطلب ہے کہ انسان بے وضو بھی نہ ہو اور جنابت کی حالت میں بھی نہ ہو، یہ نجاست حکمیہ کہلاتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا بتایا تھا کہ نجاست حکمیہ کی دو قسمیں ہیں، ایک نجاست حکمیہ حدث اصغر اور ایک حدث اکبر، اور حدث اصغر بے وضو ہونا اور حدث اکبر جنابت کا طاری ہونا یا عورت کے لیے حیض اور نفاس کا طاری ہونا۔ تو بدن ان دونوں نجاستوں سے پاک ہو، نجاست حقیقیہ سے بھی اور نجاست حکمیہ سے بھی پاک ہو۔ اور نجاست حقیقیہ کے اندر آپ کو یاد ہوگا ایک غلیظہ ہوتی ہے، ایک خفیفہ ہوتی ہے، سمجھے؟ تو دونوں قسموں کی نجاستوں سے جسم پاک ہو۔ البتہ غلیظہ کی جو مقدار معاف ہے، اتنی اگر جسم کے ساتھ لگی ہوئی ہے تو گنجائش ہے، نماز ہو جائے گی۔ موضع درہم جو بتایا تھا، ایک درہم کی مقدار اگر جگہ اور نجاست لگی ہوئی ہے تو گنجائش ہے اس کے اندر نماز پڑھنے میں، تاہم دھو دینا چاہیے۔ تو بدن کے پاک ہونے کا مطلب یہی ہو گیا کہ نجاست حقیقیہ سے، نجاست حکمیہ سے آدمی کا جسم پاک ہو۔ نمبر دو کپڑوں کا پاک ہونا۔ ظاہر سی بات ہے کہ کپڑوں پر جو نجاست طاری ہوتی ہے وہ حقیقیہ ہی طاری ہوتی ہے، وہ حکمیہ تو نہیں ہوتی، سمجھے؟ کپڑا بے وضو تو ہوتا نہیں ہے، سمجھے؟ البتہ یہ ہے کہ کپڑوں کے ساتھ نجاست لگتی ہے، خون ہے، پیشاب، پاخانہ اور کوئی بھی ناپاک چیز ہے جو کپڑوں کے ساتھ لگ جاتی ہے، تو اس ناپاک چیز سے کپڑوں کا پاک ہونا ضروری ہے۔ ناپاک کپڑے پر نجاست لگ جائے تو 3 مرتبہ اس کا پاک کرنا ضروری ہے، اور تینوں مرتبہ اس کو نچوڑا جائے اس طرح سے کہ قطرے ٹپکنے بند ہو جائیں۔ ایک بار نچوڑو تاکہ قطرے بند ہو جائیں، پھر دوبارہ، پھر تیسری بار۔ تو کپڑوں کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ نمبر 3 جگہ کا پاک ہونا۔ جس جگہ پر آپ نماز پڑھیں گے، آپ کے اعضاء جو لگیں گے، سجدے کے اعضاء، سمجھے؟ 2 پاؤں جہاں آتے ہیں، دونوں ہاتھ جہاں آتے ہیں، دونوں گھٹنے اور ناک اور پیشانی، یہ اعضاء جہاں جہاں لگتے ہیں اس جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اگر دائیں بائیں نجاست لگی ہوئی ہے اور قرب و جوار میں، تاہم مکروہ تو ہے نماز، لیکن ہو جائے گی، نماز ہو جائے گی، اس لیے کہ جہاں آپ کے اعضاء لگ رہے ہیں وہ جگہ پاک اور صاف ہے۔ پھر اگر نیچے جگہ ناپاک ہو گئی ہے، آپ نے اوپر موٹا کپڑا بچھا لیا، اتنا موٹا کپڑا کہ نجاست کا اثر اوپر نظر نہیں آ رہا، تو اس نجاست کی جگہ پر کپڑا بچھا کر نماز پڑھنا درست ہے، نماز آپ کی ہو جائے گی۔ جیسا کہ گھر میں کارپیٹ وغیرہ کے اوپر بچے نے پیشاب کر دیا ہے، ناپاک ہے، تو آپ اوپر جائے نماز یا اور کوئی کپڑا بچھا کر نماز پڑھیں تو ٹھیک ہے، نماز درست ہے۔ نمبر 4 سطر کا ڈھانپنا۔ سطر ڈھانپنا مرد کا جو سطر ہے، ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک، ناف بھی شامل، گھٹنے بھی اس میں شامل ہیں، یہ مرد کا سطر کہلاتا ہے۔ یہ اگر نماز میں کھلا رہا، 3 تسبیح کی مقدار اس سطر میں سے کوئی حصہ کھلا رہا تو آدمی کی نماز ٹوٹ جاتی ہے، سمجھے؟ جو دوست احباب پینٹ شرٹ استعمال کرتے ہیں ان سے خاص طور پر درخواست ہے کہ بسا اوقات جو ہے وہ شرٹ اتنی مختصر ہوتی ہے کہ جب وہ سجدے میں جاتے ہیں تو وہ کولے کی ہڈی نظر آتی ہے، جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، خیال رکھا جائے اس کا۔
عورت کا جو سطر ہوتا ہے وہ پورا جسم سطر ہوتا ہے سوائے دونوں ہاتھوں کے اور چہرے کے اور دونوں پاؤں کے، یہ 3 جگہ مستثنا ہیں عورت کے لیے، باقی پورا جسم عورت کا سطر ہے۔ اگر عورت نماز پڑھ رہی ہے اور اس کی آستینیں اوپر کو ہیں تو نماز اس کی نہیں ہوگی، اگر سر کے بال دکھائی دے رہے ہیں تو نماز نہیں ہوگی، پنڈلیاں دکھائی دے رہی ہیں تو عورت کی نماز نہیں ہوگی۔ مرد اگر نماز اس طرح سے پڑھ رہا ہے کہ آستینیں اوپر کی ہوئی ہیں تو بہرحال نماز ہو جائے گی، گو کہ کراہت ضرور ہے، مکروہ ہے۔ نمبر 5، نماز کا وقت ہونا۔ نماز کا وقت ہونا، اللہ پاک کا فرمان ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ اللہ پاک نے نمازوں کو وقت مقررہ پر فرض کیا ہے۔ وقت سے پہلے نماز کا پڑھنا درست نہیں ہے، اگر وقت سے پہلے آپ نے نماز پڑھی تو وقت آنے پر آپ نے نماز کو دوبارہ پڑھنا ہوگا، نماز آپ کی نہیں ہوگی۔ تو نماز کا وقت ہونا یہ بھی شرائط نماز میں ہے۔ قبلہ رخ ہونا یہ بھی شرائط نماز میں سے ہے، البتہ قبلہ رخ میں جہاں آپ کو معلوم ہے کہ قبلہ کس طرف ہے تو پھر تو آپ کے لیے لازم اور واجب ہے کہ اپنا رخ قبلے کی طرف کریں۔ جہاں آپ کو معلوم نہیں ہے کہ قبلہ کس طرف ہے اور کوئی بتانے والا بھی نہیں ہے تو شریعت نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ تحری کریں، قیاس کریں، اندازہ کریں کہ قبلہ کس طرف ہو سکتا ہے۔ آپ نے اندازہ کیا اور آپ کا اندازہ یہ ہوا کہ قبلہ سامنے کی طرف ہے، آپ نے اس طرف رخ کر کے نماز پڑھ لی، بعد میں پتہ چلا کہ قبلہ تو ادھر تھا، تو اب نماز آپ کی درست ہو گئی ہے۔ لیکن دونوں باتوں میں بڑا فرق ہے۔ ایک یہ ہے کہ آپ نے بغیر سوچے، بغیر قیاس کیے، تحری کیے بغیر آپ نے سامنے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لی، سمجھے جی، مشرق کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لی، بعد میں پتہ چلا قبلہ تو ادھر ہے، مغرب میں ہے، تو اب آپ کی نماز نہیں ہوئے گی، دوبارہ پڑھیں گے۔ لیکن اگر آپ نے تحری کی ہے، قیاس کیا ہے، سوچا ہے اور خوب اپنے عقل کو استعمال کیا، عقل نے یہ گواہی دی کہ قبلہ سامنے کی طرف ہے، آپ نے پھر نماز پڑھ لی، بعد میں پتہ چلا قبلہ تو ادھر ہے، اب آپ کی نماز ہوگی۔ دونوں باتوں میں فرق ہے۔ اگر آپ نے بالکل سوچا نہیں، بلا سوچے آپ کھڑے ہو گئے غلط رخ پر، نماز پڑھنے کے بعد پتہ چلا کہ میں غلط کھڑا تھا، نماز نہیں ہوگی۔ اور اگر آپ نے سوچا ہے، تحری کی ہے آپ نے، اور پھر جو ہے آپ غلط رخ پر کھڑے ہو گئے تو اب نماز ہو گئی ہے۔ لیکن اگر نماز کے دوران آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ میں غلط کھڑا ہوں یا کسی بتانے والے نے بتا دیا کہ آپ کا رخ غلط ہے، تو اسی وقت آپ کے ذمہ لازم اور واجب ہے کہ آپ رخ پھیر دیں۔ اب آپ نہیں پھیریں گے تو آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ نیت کا کرنا، دل میں ارادہ کرنا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، ظہر کی، فجر کی، عشاء کی، جو بھی نماز ہے، تو بس یہ ارادہ نیت کہلاتا ہے۔ تو یہ شرائط نماز کہلاتے ہیں۔ ارکان نماز، ارکان جو نماز کے اندر ہیں، نماز شروع کرنے کے بعد جن کاموں کو کرنا پڑتا ہے، ایک تکبیر تحریمہ۔ جب آپ نماز کا آغاز کرتے ہیں تو تکبیر تحریمہ سے آپ نماز کا آغاز کرتے ہیں، اللہ اکبر، سمجھے جی۔ تو یہ اللہ اکبر جو کہنا ہے نا، یہ نماز کے فرائض میں سے ہے۔ یہ اللہ اکبر اگر آپ کا رہ گیا تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ ہاں، رکوع جانے کے کا اللہ اکبر رہ گیا، رکوع سے اٹھنے کا سمع اللہ علیہ ون حمدہ رہ گیا، سجدے میں جاتے وقت اللہ اکبر آپ نے نہیں کہا تو نماز ہو جائے گی۔ لیکن شروع میں جو اللہ اکبر ہے یہ اگر رہ گیا تو نماز آپ کی نہیں ہوگی، فاسد نماز۔ نمبر 2، قیام، کھڑا ہونا نماز کے اندر، یہ بھی نماز کے ارکان میں سے ہے۔ جہاں تک وسعت اور طاقت ہو آدمی کھڑے ہو کے نماز پڑھے، ہاں اگر کھڑے ہونے کی ہمت نہیں ہے تو پھر بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے۔ قرات کا کرنا، سورۃ الفاتحہ اور یا کوئی اور سورت کا پڑھنا۔ رکوع کا کرنا، یہ بھی فرائض نماز میں سے ہے، اور رکوع اس کو کہتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں تو یہ فرض آپ کا ادا ہو جائے گا۔ دونوں سجدے کرنا، یہ بھی فرائض نماز میں سے ہے۔ البتہ سجدوں میں یہ بات ذہن نشین فرما لیجئے کہ اگر سجدوں میں آپ کی پیشانی نہیں لگ پئی یا آپ کے دونوں پاؤں زمین پر نہیں لگے ایک لمحے کے لیے بھی تو آپ کا سجدہ نہیں ہوگا۔ اگر پیشانی لگ کر وہ زمین سے ہٹ گئی یا پاؤں دونوں لگ کر اٹھ گئے تو پھر نماز ہو جائے گی۔ جان بوجھ کر ایسا کرنا مکروہ ہے۔ بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے، دیکھنے میں آتا ہے کہ جب وہ سجدے میں جاتے ہیں تو اس کا خیال نہیں رکھتے، ان کے پاؤں پیچھے اوپر ہو جاتے ہیں، اس سے نماز فاسد ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، خیال رکھا جائے۔ نمبر 6، آخری قاعدہ بقدر تشہد، جب آپ 2 رکعتوں والی نماز پڑھ کر فارغ ہو جائیں یا 4 والی پڑھ کر فارغ ہو جائیں، جو آخر میں بیٹھا جاتا ہے اور بیٹھ کر آپ التحیات پڑھتے ہیں۔ التحیات کا پڑھنا تو واجبات نماز میں سے ہے، البتہ قاعدہ اخیرہ اتنی مقدار میں بیٹھنا کہ جتنی مقدار میں آپ تشہد پڑھیں گے اتنی مقدار کا بیٹھنا وہ فرائض نماز میں سے ہے۔ انشاءاللہ باقی تفصیل پھر آئندہ دیکھیں گے۔
اتنی جلدی بھی نہیں گھومتی، آدمی نماز تقریباً پڑھ بھی لیتا ہے، اس لیے کہ موڑ تو آتا ہے لیکن کافی دیر کے بعد آتا ہے، اور آپ کو اگر اندازہ نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں، معاف ہے۔ پتہ چل گیا تو پھر تو آدمی کو رخ پھیرنا چاہیے۔ نہیں، بیٹھ کے نہیں پڑھیں گے۔ اگر بیٹھ کے نماز پڑھے گا آدمی کھڑے ہونے کی قدرت رکھتے ہوئے، بوڑھا آدمی ہے تو گنجائش ہے کہ اگر اس کو جھٹکے لگیں گے تو وہ گر جائے گا، تو گنجائش ہے۔ جوان آدمی جو کھڑا ہو سکتا ہے اس کے لیے بیٹھنا جائز نہیں۔ جگہ ہونا ہونے کے باوجود نماز آپ بس وہ تو ہے، حکم تو یہی ہے کہ قیام ضروری ہے، نماز نہیں ہوگی، بعد میں دہرانی پڑے گی آپ۔ قیام کرنا ضروری تو نہیں ہے، البتہ تکبیر تحریمہ کہنا ضروری ہے۔ اس تکبیر تحریمہ کو یقین دہانی کرنے کے لیے، یقین کرنے کے لیے کہ میری تکبیر ہو گئی ہے، ایک لمحے کے لیے اگر کھڑا رہے تو اچھا ہے، تاکہ آدمی کو یقین ہو جائے۔ اس لیے کہ یہ جو تکبیر تحریمہ ہے اللہ اکبر، اس کے لیے جھکا ہوا اگر آپ ہوگے، جھک گئے اور جھکے ہوئے آپ نے کہی تو آپ کی تکبیر تحریمہ ادا نہیں ہوگی۔ لوگ تاخیر سے آتے ہیں، امام رکوع میں پیچھے سے ہی جھکنا شروع کر دیتے ہیں، اس سے تکبیر تحریمہ آپ کی ادا نہیں ہوگی۔